اس دنیا والوں میں ملک بنگلہ دیش میں خون دینے والے 2024 کے طلباء ہیں، میں ان کو اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے 2024 یہ 2013 کے 11 سال کے بعد کا سال ہے۔ 11 سال بیچ میں گیپ آنے سے پہلے 2013 میں جو خون دیا وہ ہمارے علماء کرام نے خون دیا تھا۔ تم بھی ہمارے سر کے تاج، تمہارے شہداء کے خون بھی ہمارے اس سرخی میں لکھے جائیں گے، تمہارے شہید کا پرچم بھی ہم سر بلند رکھیں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم تاریخ نہیں بھلا سکتے، ہم علماء کے کردار کو نہیں بھلا سکتے، ہم علماء کو نہیں بھول سکتے، ہم مدارس کے ان طلباء کو نہیں بھول سکتے جنہوں نے سب سے پہلے 2013 میں شملہ چتر میں جا کر کے اپنا خون ملک کے بنگلہ دیش کو رنگین کر دیا۔ اس کے بعد ظلم و ستم ڈھاتے ہوئے 2021 میں ان ظالموں نے علماء کرام کو 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 100 نہیں 200 نہیں 400 نہیں 500 نہیں 1000 نہیں 1200 علماء کرام کو جیل میں بند کرنے کے کوشش ناکام کری۔ وہ سمجھے ملک مٹ جائے گا، وہ سمجھے ملک ختم ہو جائے گا، وہ سمجھے پرچم نیچے ہو جائے گا، وہ سمجھے اسلام ختم ہو جائے گا، وہ سمجھے علماء پست ہو جائیں گے، وہ سمجھے اذان بند ہو جائے گی، وہ سمجھے مدارس بند ہو جائیں گے، وہ سمجھے قرآن پڑھنے والے مٹ جائیں گے۔ لیکن دیکھ لو دنیا والوں، یہ وہی علماء ہیں جنہوں نے ابو بکر کی زندگی کو اپنایا، جنہوں نے عمر کی زندگی کو اپنایا، جنہوں نے عثمان کی زندگی کو اپنایا، جنہوں نے علی کی زندگی کو اپنا کر یہ بات دنیا والوں کو بتا دی۔ یاد رکھنا جب بھی بنگلہ دیش کا نام آئے گا خون علماء کرام کا زندہ ہوتا جائے گا۔ میرے پیارو، بات اگر حق کی کرنے لگیں گے، بات اگر سچ کی کرنے لگیں گے، دنیا والے اس تاریخ کو اٹھانے کی اگر ہم کوشش کریں گے تو دنیا والے ہمیں بولنے نہیں دیں گے۔ بھائی توجہ ہے، توجہ ہے، آواز نہیں۔ دنیا والے ہمیں بولنے نہیں دیں گے، وہ ہم سے تاریخ چھیننے کی کوشش کریں گے، وہ ہم سے ہمارے اکابرین کو بھلانے کی کوشش کریں گے، وہ ہم سے علماء دیوبند کے کردار کو بھلانے کی کوشش کریں گے، وہ ہم سے تاریخ اوراق سے ان چیزوں کو مٹانے کی کوشش کریں گے کہ ہم جیسے ان لوگوں کے سامنے، ان بدھوؤں کے سامنے وہ یہ سمجھتے ہم شکست مان لیں گے، وہ ہم ہار تسلیم کر لیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ، ایسا کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہم ہر کردار میں، ہر محاذ میں ہم علماء دیوبند کو ہر محاذ میں سر بلند رکھیں گے انشاءاللہ، ہر محاذ میں ہم ان کو آگے آگے رکھیں گے۔ دوسری بات، میں اب اگلے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آج کا جو موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، سب بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ حضرات کو معلوم ہے اس پر اگر گفتگو شروع کی جائے تو گفتگو چلتی چلی جائے گی۔ میرے پیارو، ایک بات یاد رکھ لینا، ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امام الانبیاء سرور کائنات آمنہ کے لال جگر عبداللہ کے نور نظر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ اور آواز سے صلی اللہ اور آواز سے صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اس دنیا میں جب تشریف لائے میرے پیارو، تمام لوگوں کی خوبی ایک طرف
میرے نبی کی خوبی ایک طرف، تمام لوگوں کا کردار ایک طرف، میرے نبی کا کردار ایک طرف، تمام لوگوں کا حسب نسب ایک طرف، میرے نبی کا کردار حسب نسب ایک طرف، تمام لوگوں کی قربانی ایک طرف، میرے نبی کی قربانی ایک طرف، تمام لوگوں کی کتابیں ایک طرف، میرے نبی کی کتاب ایک طرف، تمام لوگوں کی امت ایک طرف، میرے نبی کی امت ایک طرف، تمام امت کا حساب کتاب ایک طرف، میرے نبی کی امت کا حساب کتاب ایک طرف، تمام لوگوں کے بخشے جانے کا الگ، میرے نبی کی امت کے بخشے جانے کا حساب کتاب الگ۔ یاد رکھ لینا اس بات کو، میں مودی، اس کو مودی نہیں، اس کو موتی بولتا ہوں۔ موتی سمجھتے؟ موت، گائے کا موت پینے والے، یہ ہمیں ڈرائیں گے، یہ ہمیں دھمکائیں گے، یہ چیزیں کریں گے۔ یاد رکھ لینا، میں آپ کے اس پروگرام سے ان کو بتانا چاہتا ہوں، تم نے ہمیں غزوہ بدر میں بھی تم نے ہمارا مذاق اڑایا تھا، غزوہ خندق میں بھی تم نے ہمارا مذاق اڑایا تھا، غزوہ تبوک میں بھی تم نے ہمارا مذاق اڑایا تھا، جنگ صفین، بڑی بڑی جنگوں میں تم نے ہمارا مذاق اڑایا تھا، تم نے نبی پاک آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعوذ باللہ اس زمانے میں مذاق اڑایا تھا، تم نے روم فاتح ہونے سے پہلے بھی مذاق اڑایا تھا، تم نے فتح مکہ ہونے سے پہلے بھی مذاق اڑایا تھا، لیکن تم نے دیکھا نبی کے ان جانثاروں نے، نبی کے ان سپاہیوں نے آنکھ میں آنکھ ڈال کر، ہاتھوں میں تلوار لے کر تمہاری گردنیں الگ کر دی۔ ہم بھی اس نبی کے سپاہی ہیں، یاد رکھ لینا، ہم اگر اپنی جان دے سکتے ہیں تو تمہاری جان لے بھی سکتے ہیں۔ میں یہ پیغام دے رہا تھا آپ حضرات کے ذریعے سے کہ ہم لوگ جس طرح جان دینا جانتے ہیں اس طرح جان لینا بھی جانتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ بات اس طرح آسان ہے، یہ بات اس طرح فہم ہے، جیسے تم جس طرح سبزیاں کاٹتے ہو، یہ بات بھول جاؤ کہ صحابہ کرام نے قربانی کس انداز سے دی، اگر تم بھلا دو گے تو تم پچھتاؤ گے۔ جنگ غزوہ بدر کو اٹھا کے دیکھیں، اگر اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، اگر ہم غزوہ خندق کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، اگر ہم طائف کا میدان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، اگر ہم غزوہ تبوک کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ ہمیں سب سے بڑا پیغام، توجہ اس طرف، ہمیں سب سے بڑا پیغام اسلام یہ دیتا ہے، یاد رکھ لینا، اپنی جان مان تن من دھن سب کو حاضر رکھ لینا، نبی کی ناموس کے لیے، نبی کی عزت کے لیے، اسلام کی سر بلندی کے لیے، دین اسلام کے بقا کے لیے اپنی جان مال تن من دھن سب کو اپنے ہاتھ میں رکھ دینا۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جس طرح تم اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کر ان کے سامنے قربان کرنے کی نیت رکھتے ہو تو دل میں یہ بھی نیت رکھو، اگر کوئی سامنے دشمن اسلام آئے گا، اگر کوئی سامنے غدار اسلام آئے گا، اگر کوئی سامنے گستاخ نبی آئے گا تو ہم اپنی جان تو دینے کو تیار ہیں پہلے، لیکن یہ بات یاد رکھے، ہم ایک فیصلہ جانتے ہیں جو میرے نبی نے کر دیا کہ گستاخ نبی کا سر تنشالہ کر کے رکھ دیں گے۔ طرف سے پیغام دے رہا تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ میرے محبوب سرور کائنات جو دونوں جہانوں کے رحمت بنا کر بھیجے گئے، صرف زمین والوں کے لیے نہیں، صرف آسمان والوں کے لیے نہیں، صرف چرند پرند والوں کے لیے نہیں، صرف جنات کے لیے نہیں، صرف سمندر والوں کے لیے نہیں، صرف پاک و ہند کے لیے نہیں، صرف عرب عجم کے لیے نہیں، بلکہ پوری کائنات کے جتنے بھی لوگ ہیں تمام لوگوں کے لیے میرے نبی رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ میرے پیاروں، خاموشی اختیار کرو، بالکل اسٹیج والے بھی خاموش، بات ڈسٹرب نہ ہو۔ میرے پیاروں توجہ کرنا اس طرح، ہر نبی کو اللہ پاک نے ایک ایک خوبیوں سے نوازا، لیکن ہم جب کہتے ہیں شافی المحشر میرے نبی کی خوبی یہ ایک طرف،
جب ہم کہتے ہیں شافی المذنبی میرے نبی کی یہ خوبی ایک طرف یہ صرف میرے نبی کے ساتھ خاص ہے، جب ہم کہتے ہیں تاجدار مدینہ یہ خوبی بھی صرف میرے نبی کے ساتھ ہے، جب ہم کہتے ہیں شافی الامم یہ خوبی بھی صرف میرے نبی کے ساتھ ہے۔ میرے پیارو یاد رکھ لینا، میں آپ کے اس کانفرنس سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ابھی میں نے جس بات پر تذکرہ کرا اس موتی کو کہ یاد رکھ لینا، ہمیں ایک بات کان کھول کے سن لینا، ہمیں ہر چیز منظور ہے، ہمیں ہر چیز منظور ہے۔ میں یہ پھر بات کہہ رہا ہوں اور بڑی سمجھداری سے کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، علماء کرام کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، ہمیں ہر چیز منظور ہے۔ یاد رکھ لینا گستاخو، ہمیں ہر چیز منظور ہے، ہمیں گالی منظور ہے، ہمیں گولی منظور ہے، ہم اپنے گھر بار کو لٹانے کو تیار ہیں، ہم اپنے آپ کو گولی کھانے کو تیار ہیں، ہم جیل میں جانے کو تیار ہیں، لیکن ایک بات کان کھول کر کے سن لینا، جس دن تم نے نبی پاک آخر الزمان پر انگلی اٹھانے کی کوشش کری ہم تمہاری انگلی کاٹ دیں گے، جس دن تم نے آنکھ اٹھانے کی کوشش کری ہم تمہاری آنکھ نکال لیں گے، جس دن تم نے نبوت میں کچھ اچھالنے کی کوشش کری یاد رکھ لینا دنیا والوں، یہ دن ہمارے ہاتھوں پر ہے، یہ تلوار ہمارے ہاتھوں پر ہے، یہ بندوق ہمارے ہاتھوں پر ہے۔ اگر کسی نے نبی کے خلاف کوئی بات کرنے کی کوشش کری ہم انشاءاللہ پلٹتے میں تمہاری گردن الگ کر دیں گے۔ تم اس کی گستاخی کرتے ہو، تم اس کی بات کرتے ہو، میرے رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کے مقام کو بہت بلند کر دیا۔ ربا کیسے بلند کر دیا؟ اے میرے رب ذرا یہ بھی تو بتا دیجئے۔ میرے رب فرماتے میرے محبوب سے ہم نے ابو بکر صداقت کے پیکر کو تیرے قدموں میں کر دیا میرے محبوب۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے عمر کی عدالت کو، عمر کی عدالت جو پیکر ہے، پیکر عدالت ہے، ہم نے اس کو تیرے قدموں میں کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے حضرت عثمان کو جو سخاوت کا پیکر ہے میرے محبوب تیرے قدموں میں کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے حضرت علی کو جو شجاعت کا پیکر ہے تیرے قدموں میں کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے حبشہ سے بلال حبشی کو تیرے قدموں میں کر دیا، جو چلے گا دنیا میں آہٹ جنت میں سنائی دیں گی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے حضرت طلحہ کو تیرے قدموں میں کر دیا، جو غزوہ احد میں جو تیرے منہ میں منہ ڈال کر دانت سے وہ سیسا نکالے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے حضرت عبد الرحمن کو تیرے قدموں میں کر دیا، جو تیرے لیے اپنی جان دے دے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو تیرے قدموں میں کر دیا، تو جس کو تیر مارے گا اس کو وہ جہنم رسید ہوگا میرے محبوب۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یاد رکھ لینا میرے نبی نے، میرے نبی کا اللہ رب العزت نے وہ مقام ادا کیا۔ میرے نبی جس جگہ قدم رکھے وہ قدم مبارک سب سے اعلیٰ، میرے نبی جو عرش میں گئے وہ معلیٰ سب سے اعلیٰ، میرے نبی کو جو نماز دی گئی وہ نماز سب سے اعلیٰ، میرے نبی کو جو کتاب دی گئی وہ کتاب سب سے اعلیٰ، میرے نبی کو جو صحابہ دیے گئے وہ صحابہ سب سے اعلیٰ، میرے نبی کو جو روزے دیے گئے وہ روزہ سب سے اعلیٰ، میرے نبی کو جو رمضان کا مہینہ دیا گیا وہ رمضان کا مہینہ سب سے اعلیٰ، میرے نبی کو جو جمعے کا دن دیا گیا وہ دنوں میں سب سے اعلیٰ، میرے نبی کو جو شب قدر کی رات دی گئی وہ رات سب سے اعلیٰ۔ یاد رکھ لینا میرے نبی کو اللہ نے اتنی صفات سے نوازا ہے، ہم اپنے آپ کو میرے نبی کے قدموں پر قربان کرنے کو سعادت سمجھتے ہیں، ہم اپنے اولادوں کو نبی کے نام پر قربان کرنے کو سعادت سمجھتے ہیں، ہم اپنے گھر بار کو نبی کے نام پر قربان کرنے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ رہتی دنیا تک، رہتے اسلام تک ہم یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں جس طرح صحابہ کرام نے اس دین اسلام کی حفاظت کری اور اس دین اسلام کو ہم تک پہنچایا، انشاءاللہ ہم بھی جب تک اس دنیا میں دین باقی رہے گا ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔